مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ہم عمر نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ وصدقہ النبی الامین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز سے بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل دیار حرمین شریفین کی روانگی کے خوشی کے موقع پر سجائی گئی ہے۔ ہمارے ساتھی بھائی عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سفر آسان فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمرہ کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ علامہ و مولانا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اپنے کلام میں فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ناسمجھ مرتے ہیں اس زندگی کے لیے، ناسمجھ مرتے ہیں اس زندگی کے لیے، مر کے ترسیں گے پھر اس زندگی کے لیے۔ عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن، مر کے ترسو گے پھر اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے پھر اس زندگی کے لیے۔ اور جانے مجھے کوئی یوں آواز دیتا ہے، جانے مجھے کوئی یوں آواز دیتا ہے، میں جا پہنچوں ہر دم میں حاضری کے لیے،
میں ہر دم میں جا پہنچوں حاضری کے لیے، رفترے قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہے ہر ایک قادری کے لیے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین کرام، خطبہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجیے، جو آپ سے محبت کرے گا، جو آپ سے چاہت رکھے گا، رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجیے، جو آپ سے محبت کرے، آپ سے الفت کرے، رب یہ اعلان کرتا ہے رب اس سے بھی محبت فرمائے۔ یہ آج ہماری انسانی مخلوقات، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، تحت الثری عرش، لوح قلم، انسان، جن، فرشتے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سب میرے مصطفیٰ سے محبت فرماتی ہے۔ چند ان ناعقل اور ناسمجھ انسانوں کے علاوہ میرے محبوب کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک چیز محبت فرماتی ہے۔ آج الحمدللہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کو پڑھتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک خالق مانتے ہیں جس نے پوری کائنات بنائی ہے۔ آج میں اس انسان کی بات نہیں کرنے جا رہا ہوں جو حضور سے محبت، انسان جو حضور سے محبت کرتا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو افضل بنایا ہے تو وہ تمام مخلوقوں میں سے اگر کوئی افضل مخلوق ہے تو ہم انسانوں کو بنایا ہے۔ لیکن میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اور میں جس محبت والی بات کرنے جا رہا ہوں، آج ہم محبت کرتے ہیں، میں ان عاشقان رسول کی بات نہیں کروں گا، میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بات نہیں کروں گا، میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا چرچا نہیں کروں گا، میں حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی محبت کا ذکر نہیں کروں گا، میں طلحہ و زبیر کی محبت کا ذکر نہیں کروں گا، میں ابو ہریرہ کی محبت کا ذکر نہیں کروں گا، میں حضرت بلال حبشی کی محبت کا ذکر نہیں کروں گا۔ ارے ان کی محبت تو بڑی نرالی ہے، ان کی محبت کا انداز بڑا نرالا ہے، ان جیسا محبت کرنے والا نہ دنیا میں پیدا ہوا تھا اور نہ دنیا میں قیامت تک کے لیے کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آج جن کی محبت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، میں مصطفیٰ سے جو محبت کرتے ہیں جن کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زبان عطا کی ہے، لیکن وہ ہماری تمہاری طرح بات نہیں کر سکتے، اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں نہ وہ اپنے ہاتھوں کی طرف سے چل سکتے ہیں، نہ اپنے آپ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، نہ انہیں کبھی زبان عطا کی ہے، نہ ہاتھ دیا ہے، نہ پیر دیا ہے، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہے، نہ سننے کے لیے کان دیا ہے۔ میں ایسی مخلوق کی محبت کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ سے پہ وہ بھی محبت فرماتی ہے۔ ایسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر ایک مخلوق محبت فرماتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور
شہر مکہ کی سرزمین ہے. آج کائنات میں اگر کوئی افضل مقام ہے اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی مقام پسند ہے تو وہ خانہ کعبہ کی زمین ہے جسے اللہ محبوب رکھتا ہے. اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. آپ نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ان تمام چیزوں کو پوجنا کی عبادت کرنا چھوڑ دو. تبلیغ کا دورہ سلسلہ شروع ہوا. اب آئیے میں اس محبت کرنے والے کا تذکرہ چھیڑ رہا ہوں جس کی محبت کا ذکر اور جس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ابو جہل آیا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کہ آپ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ جس خدا کی عبادت کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا واقعی میں وہ خدا موجود ہے تو ذرا بتا دیجئے کہ اس ابو جہل کی مٹھی میں کیا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو جہل تو یہ چاہتا ہے کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بولے کہ میں کیا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں بتاؤں کہ میں کون ہوں، میرا رب کون ہے، بلکہ ابو جہل ہاتھ تیرا لانے والا تو، وقت تیرا، تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اگر وہ میری گواہی دے کہ میں کون ہوں اور میں جس رب کا بندہ ہوں وہ رب کون ہے. تو کنکریوں نے حضرت ابو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کو سننا تھا. ابو جہل کا ہاتھ ہے اور ایسا بدبخت اور ایسا سڑا ہوا کافر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ میں کون ہوں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں بول پڑی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گواہی دیتی ہوں میں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. ابو جہل حیرانے کے لینے والا میں، کنکریوں کو جمع کرنے والا میں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی سامنے نہیں آیا، لیکن یہ بے زبان ہو کر میرے مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتی ہے ابھی حکم بھی نہیں دیا تھا میرے مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دینے پر آ گئی. یہ بے زبان چیز ہے جو کنکریاں ہیں، نہ اللہ نے اسے آنکھ دی ہے، نہ کان دیا ہے، نہ زبان دی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ سے کتنی محبت ہے کہ ان کی رسالت کی گواہی دے گئی. یہ کنکریاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان اور یہ عظمت ہے کہ کنکریاں بھی میرے مصطفیٰ سے محبت فرماتی ہیں. پھر بھی وہ ناعقل وہ نامعقول نہیں سمجھا کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی رفعت کیا ہے. وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ لاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، لیکن اسے ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی. اسے مصطفیٰ کا دور تو ملا، اسے مصطفیٰ کا چہرہ تو دیکھنا نصیب ہوا، لیکن مصطفیٰ سے عشق کرنا نصیب نہ ہوا. اور جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے، اس کے دل میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، اس کی قبر بھی کامیاب رہے گی اور اس کی آخرت بھی کامیاب رہے گی. یہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے. اور آج جو یہ 24 نمبر کے جو سلسلے ہیں یہ ان کی اولاد میں سے چل رہے آ رہے ہیں. عالم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا یہ چند لوگ تو نے تیرے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی، کتنا پیارا نبی تو نے بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، لیکن مولا کچھ تیرے بندے ہیں جن کو تو نے پیدا کیا لیکن وہ ناعقل، وہ ناسمجھ، وہ مردود. کہتے ہیں کہ میلاد کی محفل نہ سجانا، حضور پر درود و سلام کے نظرانے پیش نہ کرنا، ان پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام نہ پڑھنا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا وہ یہ میرے محبوب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھا جائے، میرے محبوب پر سلام نہ بھیجا جائے، ان کی محفلیں نہ تیار کی جائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ ٹھان لیا کہ جب میرا محبوب اس دنیا میں آئے گا، میرا محبوب اس دنیا میں آئے گا تو میں ان سے درود بھی پڑھواؤں گا، میں ان سے سلام بھی پڑھواؤں گا۔ حیرت میں ہے عقل کہ مولا وہ تو منکر ہے اس چیز کے، وہ نہیں مانتے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے کو، وہ اس کلام کو نہیں مانتے ہیں کہ درود پڑھا جائے، سلام بھیجا جائے۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ نہیں، دیکھو ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا، لیکن ہاں کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے کہ میں کہا کہ مولا جو مخلوق ہے، جو تو نے مخلوق بنائی، پھر ایک دور زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ آیا، دور آیا، دور بیت چلا گیا، یہ ابو جہل کی اولادیں آگے بڑھتی چلی گئی، آتی رہی جاتی رہی، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور چلتا رہا، آتے رہے لوگ، بنتے گئے، کچھ مسلمان ہوئے تو کچھ منکر ہوئے میرے مصطفیٰ کی عظمت کے، اور کچھ نے انکار کیا علم غیب کے اوپر۔ کسی نے یہ کہا کہ سلام نہ پڑھا جائے، کسی نے کہا کہ درود نہ پڑھا جائے، کسی نے کہا کہ معاذ اللہ رب العالمین وہ مرتب مٹی میں مل گئے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ اللہ نے پھر رب اس بندے نے کہا کہ مولا کافی عرصہ گزرا، تیرا محبوب اس دنیا میں بھی آیا، لیکن آج بھی اس چیز کے وہ منکر ہیں، آج بھی وہ نہیں پڑھتے ہیں درود و سلام، آج بھی وہ تیرے محبوب پر درود نہیں پڑھتے ہیں، سلام کے نذرانے نہیں پیش کرتے ہیں۔ کہا کہ ذرا سوچ، تیری عقل کی ذہانت کے گھوڑے دوڑا اور دیکھ۔ کہا کہ مولا تو نے جس جماعت کو ہم جسے وہابی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، کہ مولا تو نے تو انہیں نمازی بنا دیا، وہ تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں، ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، لیکن میرے مولا جو تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، جو تیرے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جو محفلیں سجاتے ہیں، کبھی ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کبھی وہ ادا کرتے ہیں، کبھی قضا کرتے ہیں۔ مولا تو ذرا پتا تو صحیح کہ ان میں افضل کون ہے، کس مقام پہ رکھا جایا۔ مولا تیری حکمت سمجھ میں نہیں آتی، تیرے معاملات میرے ذہن میں نہیں آتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے بس کی بات نہیں، اب آ میں تجھے بتاتا ہوں میں نے اسے نمازی کیوں بنایا، میں نے اسے 5 وقت کی نماز کا پابند کیوں بنایا۔ میں نے اس لیے بنایا کہ وہ جب نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھیں گے، اپنی 1 رکعت کو مکمل فرمائیں گے، دوسری رکعت میں آئیں گے، اور جب التحیات پڑھیں گے اور پڑھیں گے السلام علیکہ ایھا النبی، جب میرے محبوب پر وہ سلام کے نذرانے بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فرمایا کہ دیکھ میرے بندے، میں نے ان سے پڑھوایا نا میرے محبوب پر سلام کا نذرانہ، اب کہاں جائیں گے؟ پوری زندگی نکل جائے گی اگر نماز کے اندر تحیات نہ پڑھی، 1 رکعت کے اندر پڑھتے رہیں گے جب تک تحیات کو مکمل نہ کریں گے، اور میرے محبوب پر یہ نہ کہیں گے السلام علیکہ یا ایھا النبی، کہ کہا کہ مصطفیٰ تم پر سلام، تم کری ہر ایک امت پر سلام نہ بھیجیں گے، تب تک ان کی نماز کو میں مکمل ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اب دیکھ فرق سمجھاتا ہوں، جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں انہیں کچھ تفاوت میں کس لیے رکھا، کوئی پڑھتا ہے، کوئی ادا کرتا ہے، تو کوئی قضا کرتا ہے، لیکن جو قضا کرتے ہیں کچھ ادا کرتے ہیں، ان کے دل میں میرے مصطفیٰ کے لیے عداوت نہیں ہے، ان کے دل میں میرے مصطفیٰ کے لیے محبت چمک رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا ہوا کہ یہاں نمازی بنا دیا گیا، وہ پڑھتے رہو پوری زندگی میرے مصطفیٰ پر سلام، 1 بار نہیں بلکہ میرے رب نے فرما دیا کہ 5 بار تم سے میں میرے مصطفیٰ پر سلام پڑھواتا رہوں گا۔ اب قاعدہ کے اندر جب تک درود ابراہیم نہ پڑھے گا اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ 5 وقت کے اندر، ہر ایک نماز کے اندر، قاعدہ آخرہ کے اندر جب تک درود ابراہیم کو نہ پڑھا جائے، وہ بھی جانتے ہیں اس مسئلے کو، جب تک درود ابراہیم قاعدہ آخرہ میں نہ پڑھا جائے گا، جب تک درود ابراہیم قاعدہ آخرہ میں نہ پڑھا جائے گا اور سلام پھیر دیا گیا، اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ درود ابراہیم کو میرے رب نے نماز کے اندر واجب فرما دیا اور کہا کہ وہ میرے نبی پر بھی درود پڑھیں گے، ان کی آل پر بھی پڑھیں گے اور ان کے اصحاب پر بھی درود پڑھیں گے۔ میں نے وہ کمال رکھ دیا نماز کے اندر، وہ مر جائیں گے لیکن میرے مصطفیٰ پر درود و سلام
पढ़ के ही मरेंगे, वैसे मैं मरने ही नहीं दूंगा उन्हें। ये रब का कमाल है। और फरमाया मौला उन बेनमाजियों का जो तेरे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, तेरे मुस्तफ़ा से उल्फत रखते हैं, लेकिन उनके दिल में अदावत नहीं है, वो कभी जन्नत नहीं रखते हैं, वो हसद नहीं रखते हैं। कहा कि मैं उन्हें जन्नत दूंगा मेरे मुस्तफ़ा के इश्क की बदौलत से अता फरमाऊंगा। अब वो नमाज पढ़ते रहें पूरी जिंदगी, मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें, लेकिन मैं उन्हें बगैर हिसाब व किताब के मैं जहन्नम के हवाले कर दूंगा। मैं उनके लिए आग की अंगारे तैयार रखे हैं, लेकिन मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो नमाज पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की इश्क की बदौलत में उनके लिए जन्नत के फूल सजाए। आज समझ में आई। आज कुछ लोगों का यह एतराज़ात रहता है कि जब हम वहां जाते हैं शहर मक्का के अंदर, तो ज्यादातर वहाबियत का वहां पर गिरोह है। मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ और जो शरीयत का मसला है वो बयान कर रहा हूँ कि वहां पर अक्सरियत वहाबियतियों की है। उनका अकीदा ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन मरकर मिट्टी में मिल गए। हमारा अकीदा ये है कि उस वक्त भी हयात थी, आज भी हयात है और क़यामत तक के लिए हमारे मुस्तफ़ा हयात है। हमारा अकीदा है। उनका अकीदा ये है कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हमारे मुस्तफ़ा हमें सुन नहीं सकते। हमारा अकीदा है कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये हमारा अकीदा है। उनका अकीदा है कि मेरे मुस्तफ़ा देख नहीं सकते, तो हमारा अकीदा है दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये हमारा अकीदा है कि वो वहाँ से भी सुन सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, और हमारा बोलना आपका सुनना मेरे मुस्तफ़ा अपने दयार में सुन भी रहे हैं। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हमारा अकीदा है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों का ये होता है कि भाई वहाँ हुकूमत उन लोगों की है। जब जाते हैं तवाफ के अंदर, तो तवाफ को रोक कर नमाज अदा करने के लिए तो कहते हैं कि यार हुकूमत उन लोगों की है, पढ़ते हुए अगर पीछे नमाज पढ़ लेंगे नमाज हो जाएगी, मर जाओगे एक भी नमाज ना होगी। अकीदा खराब उनका। सीधी और सिंपल भाषा में बताऊं, अगर हमारी मस्जिद में कोई गैर को आए और मुसल्ले पर चढ़ जाए, क्या हम नमाज पढ़ेंगे उनके पीछे? कतई नहीं पढ़ेंगे। अरे यार, जो मुसलमान है पूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलमा पढ़ता है, शरीयत को जानता है और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देता है, हम आम इंसान को मुसल्ले पर भी नहीं जाने देते नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह के नमाज के मसाइल को नहीं जानता। हम इमाम को किस लिए रखते हैं? इसलिए रखते हैं कि हमारी वो जानता है शरीयत के मसाइल को, वो शरीयत के तौर तरीके को जानता है, इसलिए हम इमाम को रखते हैं। क्यों कोई खड़ा नहीं हो जाता? तो याद रखें कि वहाँ जो नमाज उनके पीछे पढ़ी गई उनको कज़ा करना लाजिम है। वहाँ पर उनके पीछे हमारी नमाज कतआ भी नहीं होगी। क्यों? उनका अकीदा खराब है। हम यहीं से अंदाजा लगा लें कि यार कोई आम इंसान यहाँ में से कोई भी एक उठकर मुसल्ले पर खड़ा हो जाए फजर की नमाज के लिए, कोई भी मुक्तदी ना पड़े उसके पीछे, मसाइल जानता है या नहीं जानता, शरीयत को समझता है या नहीं समझता। हम जब एक मुसलमान जो मुस्तफ़ा का अकीदा रखता है कि मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं और हमें सुन भी सकते हैं, हमें देख भी सकते हैं, सही अकीदे वाला है, लेकिन उसमें फर्क ये है कि वो अच्छी तरह से शरीयत मुस्तफ़ा के मसाइल को नहीं जानता। इस बुनियाद पर हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, तो ये कैसे हो सकता है जिसका अकीदा खराब हो और जो ये कहता हो कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन हमारे मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल गए और हमें सुन नहीं सकते, हमारी मदद के लिए नहीं हो सकते, इतनी भी हमारी गैरत मर नहीं गई है कि हम उसके पीछे भी नमाज को कबूल समझे और किस नहीं पढ़ सकते। हमारा अकीदा यही होना चाहिए, हमारे ईमान की गैरत यही होनी चाहिए। और अगर कोई ये तस्वुर लाए कि हुकूमत उनकी है, वक्त उनका है, इसकी वजह से हमने मजबूरी में नमाज पढ़ी, तो मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ कि उसके ईमान की ये कमजोरी है। वहां पर उसे जबरदस्ती नमाज नहीं पढ़वाई जाती है। आज हमारी कहाँ हुकूमत है, लेकिन हम आने देंगे किसी को? नहीं आने देंगे। ये हमारा अकीदा है। यहाँ भी नहीं है ना हमारे सल्तनत, कितने लोग हैं एक टका राजकारण के अंदर, शरीयत के मसाइल के रहतर दायरे के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी भी नमाज है वहां पर वहाबियत के पीछे पड़ी गई, एक भी कबूल ना होगी। हर एक नमाज को कज़ा करना लाजिम होगा।
یاد رکھیں یہ عشق کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ عشق اور ایمان جب اکٹھا ہوتا ہے تب ہی کامل مومن بنتا ہے۔ عشق کے بغیر اگر صرف عشق ہے عقیدہ نہیں ہے تب بھی کامل نہیں بن سکتے، اور اگر عقیدہ ہے عشق نہیں ہے تب بھی تم کامل نہیں بن سکتے۔ عشق اور عقیدہ دونوں مضبوط ہونا چاہیے، جب جا کر تم مومنوں میں شمار کیے جا رہے، یہ عشق ہوتا ہے۔ اور عشق کیسا بات چلو رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب آپ فرما دیجیے، اللہ نے حکم فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ فرما دیجیے ہر ایک امتی سے جو آپ سے محبت کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس سے بھی محبت فرمائے گا۔ یہ ہمیں عقیدہ لے کر چلنا ہے، اس قرآن کی آیت کو لے کر ہمارے ذہنوں میں اس عقیدے کے ساتھ چلنا ہے۔ کسی بھی کی حکومت ہو، کسی کا بھی دور ہو، ہم اپنے عقیدے سے پھر نہیں سکتے، اور جو عقیدہ سے پھرا حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور عیش کر لو منکرو یہاں 4 دن، یہ عیش و عشرت یہاں ہر ایک منکرین کے لیے جنت ہے، وہ جو چاہے من چاہے کر سکتے ہیں، لیکن ہاں آخرت میں ان کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی ٹھکانہ ہے جسے ہم اور آپ جہنم کہتے ہیں۔ آج یہ دنیا ہمارے لیے جہنم قرار دی گئی ہے، لیکن کل بصبح قیامت مصطفیٰ کے وسیلے سے اور مصطفیٰ کی بدولت اللہ ہمیں جنت نصیب عطا فرمائے۔ ہمیشہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، جب عقیدہ مضبوط ہوگا اور اس عقیدے کے ساتھ مصطفیٰ سے محبت ہوگی آپ کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور بھی پیدا ہو جائے گا۔ آخری میرے مصطفیٰ کے اس معراج اور اس سفر کی بات کروں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج ہر ایک چیز کو دیکھا، آئے گئے پہنچے، پھر معراج میں سے واپس لوٹ کر صبح نماز فجر کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اگر کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ ابو جہل تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ میں گیا تھا مسجد اقصی، مسجد حرام، مسجد اقصی سے ہو کر میں 7 آسمان، زمین، لوگ، قلب، دنیا کی ہر ایک زال و زتا کو دیکھ کر آیا ہوں۔ ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، یہ مجنون ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہا کہ دیکھ کر آئے ہو مسجد اقصی کہاں ہے، کتنے ممبر ہے، کیا کیا ہے، ہر ایک چیز کا نقشہ بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کے سامنے مسجد اقصی کو سامنے کھڑا فرما دیا۔ یہاں پوچھتے جا رہے تھے کافرین کہ ذرا بتاؤ کہ اس دروازے میں کیا ہے، پہلے دروازے کے سامنے کتنے ممبر لگے ہوئے ہیں اور کتنے محراب ہیں اور کتنے پلر کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے ہر ایک کو ترتیب سے بتانے لگے۔ دوسرا اگر کوئی ملنے والی شخصیت دیکھے، دیکھو عقیدہ بیان کر رہا ہوں، محبت کا بات کر رہا ہوں، اب یہ وہابیوں کا عقیدہ، یہ ابو جہل کا اور یہ وہابی کا عقیدہ ہے، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو اگر کوئی دوسرا ملا جسے ہم خلیفۃ المسلمین اور بعد تحقیہ بالانبیاء کہتے ہیں، اسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہتے ہیں، سامنے ملے، فرمایا ابو بکر میں آج گیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج نصیب فرمائی تھی، میں گیا، اپنے بستر سے اٹھا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، میں گیا مسجد اقصی، مسجد اقصی سے مسجد الحرام سے، مسجد اقصی سے ہوتے ہوئے میں نے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، عرش، قلم، لوح، سدرۃ المنتہا سے بھی بڑھ کر اللہ مقام تک پہنچا، میں نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ پھر یہ اعتبار نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ اعتبار نہیں ہونا چاہیے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرے مصطفیٰ نے فرما دیا۔ پھر ایک زبان بھی ہونا چاہیے جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا وہی حق ہو گیا۔ اگر میری زبان میں کہوں جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا وہ قرآن بن کر ہماری سوچ میں آ گیا۔ یہ ہونا چاہیے عقیدہ، اور یہ ہونا چاہیے جذبہ ایمان کہ عقیدہ ایسا مضبوط کرو کہ عقیدہ لو تو ان صحابہ کرام سے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کسی مسئلے پر بحث ہو رہی ہے،
ذکر ہو رہا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ تینوں شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرمائی اور فرمایا، لیکن ان کی زبان سے اعتراضات کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے نکل گیا، مگر یہ کیا ہے، جتنا صرف زبان سے اتنا نکلتا تھا کہ مگر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کو میان سے نکال لیا اور فرمایا، خاموش ہو جا، جہاں پر میرے مصطفیٰ کی بات آئے گی، جہاں پر میرے مصطفیٰ کا ذکر آئے گا، یہاں اگر مگر نہیں ہوگا وہاں پر سر جھکا کر اسے تسلیم کر لیا جائے گا، اسے مان لیا جائے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ لے کر ہمیں چلنا چاہیے۔ اگر سگا بیٹا بھی ہو، اگر سامنے سگا باپ بھی کھڑا ہو جائے تو پھر یہ نہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کہتا ہے اور کیا سمجھتا ہے، پھر ہم نہ دیکھیں گے کہ وہ کون ہے ہمارے سامنے۔ اگر ہم کسے دیکھیں گے تو عقیدہ مصطفیٰ ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اب بات ہوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذرا صدیق اکبر ذرا آپ بتائیں تو اس جگہ پر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا اور فرمایا، اے عمر، تیری تو صرف تلوار نکلی تھی، میں تو تلوار نکال کے اس کے سروں میں قلم کر دیتا۔ یہ عقیدہ لے کر چلو، ایک دوسرے سے بڑھ کر عقیدہ ہمیں صحابہ کرام نے عطا فرمایا، اس عقیدے کے ساتھ چلو۔ آج یہ ہمارے اندر جو پھوٹ اور یہ ہمارے اندر کمزوریاں آ رہی ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ ان کا عقیدہ مضبوط تھا کہ جہاں پر مصطفیٰ کی بات آ جاتی، جہاں پر مصطفیٰ کا ذکر آ جاتا، کبھی بھی وہ اس میں رد و بدل نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن آج ہم کسی نہ کسی بات پر جھک جاتے، یار یہ نہیں اور وہ نہیں اور یہ نہیں۔ اگر مگر یہاں کرنا ہو تو وہ تمہارا عشق مکمل نہیں ہے، یہاں اگر مگر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تو مصطفیٰ کی ایسی شان اور ایسی عظمت ہے، رب نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا رب ان سے محبت کرے گا۔ آخری بات کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھے دیکھ لے میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کے وفات کے بعد، آپ ظاہری زندگی کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، یا رسول اللہ اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے قبر کی زیارت کرے گا اس کے اوپر بھی میری شفاعت واجب قرار دی۔ یہ عقیدہ لے کر جائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں جانے سے فائدہ کیا، پیسہ خرچ کرائی، نہیں، وہاں جاؤ کہ تمہارے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ ایسا عقیدہ ہونا چاہیے اور ایسی محبت ہونی چاہیے کہ دل ہمارا کبھی دھڑک نہ اٹھے تو اس مدینے کے لیے۔ پھر کہا، بلا لو یا رسول اللہ، پھر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، اور مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینہ جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روضہ رسول کی زیارت نصیب عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ نصیب عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر ایک عقیدے کے کامل عقیدے کے ساتھ ہمیں اپنی ہر ایک زندگی کو گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے زندگی کے اندر ایمانی زندگی اور ایمانی موت نصیب عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایک زندگی میں ایک بار مدینہ منورہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ